السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وزدنا علما وزدنا علما۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ، اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم لوگوں نے سورۃ النور کی آیت نمبر 35 مکمل کی تھی لاسٹ ویک الحمدللہ۔ اس کا فہم لینے کی ہم نے کوشش کی کہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنہیں نور بصیرت عطا فرماتے ہیں، جنہیں اللہ نے نور بصیرت عطا کیا ہوتا ہے، اور وہ ہر وقت حق کے متلاشی رہتے ہیں، حق کو تلاش کرتے رہتے ہیں، اور جب انہیں اللہ کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ انہیں تسلیم کرنے کے لیے پہلے سے بھی سے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہد اللہ لنورہ من یشاء، کہ اللہ جسے چاہتا ہے نور عطا کرتا ہے۔ اس کا ہم نے فہم لینے کی کوشش کی تھی کہ اللہ تعالیٰ پہلے ان دلوں کو دیکھا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے، ماپا جاتا ہے کہ آیا وہ اس ہدایت کے کیپیبل ہیں، تو انہیں اس ہدایت میں مزید کر دیا جاتا ہے، نور علی نور کی مصداق کر دیا جاتا ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ تعالیٰ اپنے نور کی طرف اس شخص کو ہی رہنمائی فرماتے ہیں جو جسے چاہتے ہیں۔ تو جسے چاہنے کا مطلب جس کے اندر اللہ تعالیٰ اس نور کی رمق کی خواہش دیکھتے ہیں کہ یہ شخص چاہتا ہے دین کی طرف آنا، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے ہدایت پر ہدایت مزید عطا کر دیتے ہیں۔ یہ ہم نے پچھلے ویک الحمدللہ پڑھا تھا۔ آج اسی سے ریلیٹڈ آیت آگے ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فی بیوتن، ایسے لوگ جن کا پچھلے ذکر کیا گیا ہے کہ جنہیں نور بصیرت عطا کی گئی ہوتی ہے اللہ نے، اور وہ حق کے متلاشی رہتے ہیں، حق کو تلاش کرتے ہیں کہ جہاں سے انہیں حق مل جائے بس وہ تیار ہوتے ہیں، اللہ کہتے ہیں کہ قبول کرنے کو اسے۔ جس طرح ہم نے پیچھے پڑھا تھا نا کہ وہ تیل ہے کہ وہ جلنے کو تیار بیٹھا ہے، بے شک اسے آگ چھوئے بھی نہ، تو ایسے لوگ بھی حق کو ماننے کو تیار کھڑے ہوتے ہیں کہ بس فوراً انہیں کہیں سے مصدقہ اطلاع ملے، انہیں ویریفائڈ انفارمیشن ملے، اور وہ جو ہے اس کو اپلیکیبل کر لیں، اسے عمل اس پہ کرنا شروع کر دیں۔ تو اللہ ایسے لوگوں کو فرماتے ہیں کہ فی بیوتن، ان گھروں میں، اذن اللہ، حکم دیا اللہ نے، ان ترفع، کہ بلند کیا جائے، ویذکر، اور لیا جائے اس کا نام، فیہا، اس میں، فیہا اسمہ، اس کا نام، یسبحو، ذکر تسبیح کرتے ہیں، لہو، اس کے لیے، فیہا بالغدو والآصال، یہ لوگ تسبیح کرتے ہیں بالغدو، صبح میں، والآصال، اور شام میں۔ یہ ان گھروں، مساجد وغیرہ میں ہوتے ہیں لوگ، جنہوں کی اللہ نے بات کی، جن کے متعلق اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان میں اللہ کے کا نام بلند کیا جائے، یرفع فیہا اسمہ، اللہ کا نام بلند کیا جائے، اور سبحوا، اور تسبیح بیان کی جائے، لہو، اس کے لیے، فیہا بالغدو والآصال، اور ان مساجد میں صبح و شام ایسے لوگ اللہ کی تسبیح کرتے رہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم نے ایسے لوگوں کو دیکھنا ہے نا، جس کے ہم نے پیچھے ذکر کیا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ ایسے لوگوں کو ہم دیکھیں، تو یہ لوگ تمہیں مساجد کے اندر ملیں گے۔ یہ لوگ تمہیں اللہ کی کا جہاں ذکر کیا جا رہا ہو وہاں اس محافل میں ملیں گے، ان محفلوں میں وہ لوگ پائے جائیں گے جہاں کوئی نیک محفل جمتی ہے، یہ ایسے لوگ وہاں پائے جاتے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ ایسے لوگ وہاں پائے جائیں گے۔ وہاں ان کے جو لوگ وہاں آ رہے ہیں تو اس کا مطلب انہیں تڑپ ہے، وہ حق کے متلاشی ہیں جو حق کو سننے آتے ہیں۔ کچھ لوگوں کو آپ نے میں دیکھا ہوگا کہ وہ لوگ جہاں درس ہوتا ہے وہاں پہنچے ہوتے ہیں، جہاں کوئی خیر کی بات ہوتی ہے وہ وہاں اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ پہچان ہے ایسے لوگوں کی کہ جن کے اندر اللہ نے نور علی نور کی رمق رکھی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں رجال، یہ ایسے مرد ہیں، لا تلہیہم، نہیں انہیں غافل کرتی، تجارت، تجارت، ولا بیع، اور نہ ہی خرید و فروخت، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، و اقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنے سے، و ایتاء الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو ادا کرنے سے۔ اب یہ کہ اللہ فرماتے ہیں
کہ یہ ایسے لوگ ہیں، یہ ایسے مرد ہیں، لا تلہیہم نہیں روکتی ان کو، انہیں غافل نہیں کرتی، یہ انہیں اس چیز سے میٹر نہیں ہے کہ ہمارے کتنا بڑا کاروبار ہے، کہ ہمارا کلائنٹ بیٹھا ہے یا نہیں بیٹھا، کلائنٹ کا ٹائم ہے میٹنگ کا اور اسی وقت ہی نماز کا ٹائم ہو گیا، ٹائم کلیش آ گیا، یا کسی محفل میں لوگ بیٹھے ہیں، کہیں آنا جانا ہوا ہے ان کا، کسی جگہ پارٹی چل رہی ہے یا کسی جگہ گیدرنگ ہے ان کی، آفیشیل گیدرنگ ہے، آگے سامنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے کہ اللہ کا ذکر، اذان بلند ہو گئی ہے تو یہ ان کے لیے وہ زیادہ افضل ہے اس بات سے کہ وہ لوگ وہاں اس محفل کے اندر بیٹھنے کو ترجیح دیں، ان کے لیے نماز زیادہ افضل ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں انہیں غافل نہیں کرتی، تجارت تجارت۔ اب مومنوں کو ہمیں ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم انسانوں کو نفع والی چیزیں بہت پسند ہوتی ہیں، جہاں جس جس جاب میں ہمیں نفع مل رہا ہو، جس تجارت میں، جس بزنس میں ہمیں ہمیں نفع مل رہا ہو، ہمیں وہ بہت اچھا لگتا ہے، ہمیں وہ فطری طور پر بہت پسند ہے وہ چیز۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو وہاں پر مینشن کیا ہے، انسان کی محبوب ترین چیزوں میں سے ایک چیز تجارت بھی ہے۔ تجارت، اور اللہ فرمانے یہاں پہ تجارت اور بے دو الفاظ استعمال کیے ہیں، حالانکہ ان کا ایک ہی مطلب بنتا ہے، لیکن اللہ نے اس کو کیوں بیان کیا اس طریقے سے کہ تجارت جو ہے وہ ایسے ایسے سفر کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر انسان سفر کرتا ہے اور بڑی محنت کے ساتھ اپنا وینڈر ڈھونڈتا ہے کہ جس سے مال لینا ہے، جگہ جگہ تلاش کرتا ہے، ڈفرنٹ وینڈرز کے پاس جاتا ہے، ان کے پاس قیمتیں دیکھتا ہے سامان کی، پھر جہاں سے جس وینڈر کے پاس اس سے کم قیمت والا سامان ملتا ہے وہاں پہ اسے وہ سامان خریدتا ہے، پھر وہ واپس سفر کر کے آتا ہے، یعنی اس کا بھی ایک چیز اکمپلشڈ ہوئی ہے۔ اب یہ تھی اس کی تجارت، اب تجارت میں بھی انسان کتنا بزی ہوگا، جو لوگ فری لانسنگ کرتے ہیں یا پھر آن لائن کاروبار کرتے ہیں وہ انہیں اس سے بہت اچھے طریقے سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ وہاں وینڈر سے سامان لینا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ لاہور کے اندر شالم مارکیٹ جائیں تو آپ کو پورا دن آپ کا لگ جاتا ہے وہاں پہ چیزیں فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں انہیں وہ چیز تجارت بھی غافل نہیں کرتی، کس بات سے؟ اقام الصلاۃ و ایتاء الزکات، زکات دینے اور نماز کو قائم کرنے سے۔ نماز کا ٹائم ہوا، ادھر ان کا تجارت چل رہی ہے، ان کا سفر چل رہا ہے، یہ بہت ٹینشن میں ہے کہ کہاں سے مال لیں کہاں سے نہ لیں، بہت پیچیدہ معاملہ چل رہا ہے، ڈیلنگ چل رہی ہے، اور یہ اس وقت بھی جیسے اللہ کا نام بلند ہوا یہ فوراً نماز کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور ولا بیع، تجارت کو ہم نے ڈیفائن کر لیا، اب بیع کو ہم دیکھتے ہیں کہ بیع کیا ہے۔ بیع اس چیز کو کہتے ہیں کہ آپ لے کر آ گئے، اب آپ کے پاس گاہک آیا ہے اور اب آپ کی اور اس گاہک کی ڈیل چل رہی ہے، یعنی یہ ہے اصل وقت کہ اس وقت آپ اپنی تجارت سے تجارت جو آپ کر کے آئے ہیں اس سے نفع کمانے کا یہ اصل وقت ہے بے کا، جس میں لین دین ہوگی، وہ پیسہ دے گا یا وہ آپ کو جو ہے نا مال دے گا یا کرنسی دے گا، اور آپ نے کیا کرنا ہے اسے اپنی وہ چیز پرووائڈ کرنی ہے جو جس کے لیے آپ نے پہلے تجارت کی اور محنت کی۔ اب یہ دونوں چیزیں جو ہیں بہت اہم ہیں، بہت زیادہ یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو مشغول کر دینے والی چیزیں ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان جو رجال ہیں، جو یہ مرد ہیں، یہ لوگ ہیں، یہ جو اللہ کے جن کے اندر اللہ تعالیٰ نے نور بصیرت ڈالی ہوئی ہے، یہ ایسے اللہ ان کی مدح بیان کریں، تعریف بیان کریں ان کے اللہ تعالیٰ ان کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ اگر تم نے پہچانا تو ایسے لوگ ہیں یہ، کہ ان کو لا تلہیہم غافل نہیں کرتی تجارت ولا بیع، اور نہ ہی بے، عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور نہ ہی زکات دینے سے۔ اب ہم اس کا ایک اور بھی یہاں پہ دیکھتے ہیں کہ عن ذکر اللہ سے ایک تو مراد ہے اللہ کا ذکر بیان، یعنی کہ نماز کی طرف بات آ گئی، ایک یہ بھی ذکر میں کہوں گی اس کو کہ وہ ایسے نہیں ہیں یہ لوگ جن کے اللہ تعریف بیان کر رہے ہیں کہ جہاں ایک طرف تو نماز پڑھتے ہیں یہ، اور آیا بے کا وقت آیا تو وہاں یہ جھوٹ بولنا شروع کر دیں، وہاں یہ دوسرے سے خیانت کرنا شروع کر دیں، اپنے کلائنٹ کو یا اپنے گاہک کو اپنی چیز کی وہ تعریف بیان کرنا شروع کر دیں جو اس کے اندر موجود نہیں ہے، یا اس کے ساتھ دھوکہ کرنا شروع کر دیں، اسے غلط چیز دے کر اچھی چیز کی قیمت اس سے لے لیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں ان کوئی چیز اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، ان کو اس وقت بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی یاد ان کے دماغ میں ہوتی ہے کہ نہیں مجھے اس سے یہاں پہ دھوکہ نہیں کرنا، یہاں پہ مجھے خیانت نہیں کرنی۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور یہ نماز کو بھی قائم رکھنے والے ہیں، نماز سے بھی غافل نہیں ہوتے یہ لوگ اس وقت میں، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکات دینے سے بھی۔ اب اللہ تعالیٰ وجہ بیان کر رہے ہیں اگلے اس حصے کے اندر کہ کیوں ایسا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ اللہ فرماتے ہیں یخافون، یہ ڈرتے ہیں، یومن، اس دن سے، تتقلب فیہ القلوب والابصار، کہ جس دن الٹ جائیں گے،
تتقلب الٹ جائیں گے، فیہ القلوب دل، والابصار اور آنکھیں، کہ جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے، یعنی دہشت کے مارے جو ہیں آنکھیں کٹ جائیں گی، اس قدر گلے کو آ رہا ہوگا انسان کا دل اس وقت۔ اس کو بیان کرتا ہے قرآن کہ ان کا جو وہ کافر ہوں گے ان کا دل مارے وحشت کے ان کے گلوں میں اٹکا ہوا ہو۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے اوپر یہ چیز، اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ چیز آسان نہیں ہے ان کے لیے بھی، کہ یہ لوگ اپنی تجارت کو پریفر نہ کریں اقام صلاتی اور اعطاء زکوٰۃ کے اوپر، ان کے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ جس طرح باقی لوگ ہیں وہ کھلی ہوئی ہیں دکانیں ان کی اور بیٹھے ہیں، اور یہ ایک شخص ہے کہ جو اپنی دکان، نماز جیسے ہی ہوتی ہے اپنے دکان چھوڑتا ہے اور شٹل ڈالتا ہے اور جا کے نماز پڑھتا ہے، اس کے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے بھی آسان نہیں ہے کہ یہ اپنے آئے ہوئے اس وقت کے گاہکوں کو واپس بھیج دے، انہیں کہے کہ اب نہیں ہے سامان یا اب نماز کا وقت ہو چکا ہے، اس کے لیے اسی میں وہ منافع عزیز تھا جو اس کیا پتا وہ ہزاروں لاکھوں کی ڈیل کرنے آیا ہوا ہو، لیکن یہ شخص کیا کرتا ہے کہ جیسے اذان ہوئی اس وقت ہر قسم کی ڈیل ختم کر دیتا ہے، چاہے ہر قسم کے منافع کو ترک کر دیتا ہے، تیاگ دیتا ہے اللہ کی کلام کے آگے، اللہ کی کے ذکر کے آگے، اور اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ کے آگے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس کے لیے بھی آسان نہیں ہے، لیکن اس کے لیے اسے کیا چیز آسان بناتی ہے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، یہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن دل اور آنکھیں الٹ پلٹ ہو جائیں گی۔ تو یہ جو چیز ہے، کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اس دن کیا وحشت ہوگی، کیا ڈر ہوگا، کیا خوف ہوگا، اور کیا نفسا نفسی کا عالم ہوگا، تو یہ جو بڑی چیز ہے یہ انہیں اس کام کو تجارت اور بیع کے اندر اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ کو آسان بنا دیتی ہے، کہ انہیں بھی، ان کے لیے بھی آسان نہ ہوتا باقی لوگوں کے لیے اگر ان کے پاس علم نہ ہوتا۔ تو جان لیں کہ علم کس قدر ضروری ہے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین اوتوا العلم درجات، کہ جو لوگ علم والے ہیں وہ درجوں والے ہیں، جنہیں اللہ نے علم عطا کیا ہے وہ اللہ کے ہاں درجوں والے ہیں۔ تو علم جو ہے، جب علم آتا ہے، اب دیکھیں یہ باقی لوگوں کی طرح وہ بھی چاہتے تو اپنی دکان نہ بند کرتے، اپنا کاروبار نہ بند کرتے، اپنے ڈیل نہ بند کرتے، لیکن ان کو کیا تھا؟ ان کو آخرت کا علم تھا۔ تو جب انسان کو آخرت کا علم آ جائے اور اللہ کا ڈر اس کے دل کے اندر غالب آ جائے، اور اس کو اس بات کا اندازہ ہو جائے کہ میرا آگے آنے والا جو وقت ہے وہ آگے آنے والا فائدہ یا آگے آنے والا نقصان اس نقصان سے بہت بڑا ہے، تو پھر انسان کے لیے سٹیپ لینا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ وہی بات جو ہم نے کل کی تھی نا، کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا چیز ہماری پرائورٹائز ہے ہماری لائف کے اندر۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کو جو ہے یہ چیز ان کے لیے اس چیز کو آسان بنا دیتی ہے، یہ جو ڈر ہے یہ ان کے لیے اس بے کو، اللہ کے نام کے اوپر سب کچھ چھوڑنا ان کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ اپنی جان کو، اپنے مال کو لے کر اللہ کی راہ میں نکلتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تو ان کا دل نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کے پاس رہیں؟ کیا ان کا دل نہیں ہے کہ وہ کاروبار سنبھالیں؟ کیا ان کا دل نہیں کہ وہ بڑے بڑے محل بنانے کی جدوجہد کے اندر لگ جائیں، انہی کوششوں میں لگ جائیں؟ نہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے لیے اللہ نے اپنی ذات کے لیے نکلنا آسان بنا دیا ہے۔ کس بات کی وجہ سے؟ کیونکہ وہ ان کے پاس اس جنت کا علم اور اس دوزخ کا علم اچھے طریقے سے ان کے دلوں میں راسخ ہو چکا ہے، جس نے انہیں ان کے لیے آسان بنا دیا اسٹیپ لینا۔ اب جیسے کچھ لوگ، ایک پردہ کرنے والی لڑکی پردہ کرتے ہیں نا، یونیورسٹی میں اکثر مجھ سے کوشچن ہوا کرتا تھا ایک، کہ لڑکیاں دیکھتی تھی نا سخت گرمی جون جولائی کے اندر یونیورسٹی کلاسز ہوا کرتی تھی اکثر، تو پوچھا کرتی تھی کہ آپ کو گرمی نہیں لگتی؟ تو میرا ایسے یہ جواب ہوتا ہے کہ نہیں، اور واقعی اللہ تعالیٰ گواہ ہے کہ نہیں، اتنا فیل نہیں ہوا کرتا تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ڈر اس کو آسان بنا دیتا ہے ہمارے لیے، اور وہ آگے جو ثواب کی جو سوچ ہوتی ہے اور اللہ کی جو ناراضگی کا خوف ہوتا ہے وہ ہمارے لیے اس چیز کو آسان بنا دیتا ہے۔ پھر ہمیں نہ وہ اس لیول کی گرمی لگتی بازار میں یا کہیں ہجوم والی چیز میں، جگہ پہ، اور نہ ہی ہمیں جو ہے وہ چیز اتنی فیل ہوتی جتنے سامنے والے کو فیل ہو رہی ہوتی ہے۔ تو لوگ آگے سے کہتے تھے کہ ہمیں تو تمہیں دیکھ کے گرمی لگ رہی ہے، اکثر لڑکیوں کا یہ آنسر ہوتا تھا۔ تو جو کر رہے ہوں گے انہیں اس بات کا آئیڈیا ہوگا۔ تو یہ چیز جو ہے نا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتے ہیں ہمارے لیے، کیونکہ وہ جو خوف اور وہ جو خوشی ہوتی ہے ہمارے، اس خوشی کا اور اس خوف کا جو خیال ہمارے مائنڈ میں ہوتا ہے وہ ہمارے لیے آسان بنا دیتا ہے۔ دیکھیں اب کتنا بڑا فہم ہے جو ہمیں ابھی اتنی دیر میں پڑھنے کے بعد اس ایک آیت سے الحمدللہ ملا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے ان کی ہماری سائیکولوجی کو، انسانی سائیکولوجی کو ڈیفائن کر رہے ہیں اس آیت کے اندر، کہ یہ رجال ہیں، آدمی ہیں، یہ لا تلہیہم، انہیں نہیں غافل کرتی تجارت ولا بیع، اور نہ ہی بیع،
عن ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے، و اقام الصلاۃ، اور نماز کے ادا کرنے سے، و ایتاء الزکات، اور زکات کے ادا کرنے سے۔ ان کو کیوں غافل نہیں کرتی؟ کیا سبب ہے؟ وہ اس کا سبب اگلی جگہ بتا دیا، یخافون، یہ ڈرتے ہیں، یومن، اس دن سے، تتقلب، کہ جس دن الٹ پلٹ ہو جائیں گے، فیہ القلوب، دل، والابصار، اور آنکھیں، جس دن آنکھیں اور دل الٹ پلٹ ہو جائیں گے، اس دن کا جو خوف ہے وہ انہیں غافل نہیں ہونے دیتا۔ اس دن کا خوف انہیں اس دن کا خوف انہیں ہر دنیا کے خوف سے بڑا لگتا ہے۔ اس دن کا خوف، اس دن کی وحشت، دنیا کی ہر قسم کی باتوں اور استہزاء سے ان کو زیادہ لگتی ہے۔ دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ، لوگ ہمیں، ہمارا مذاق اڑا رہے ہو نا کسی بات کے اوپر، اسلام کے کسی عمل کو پیرا ہونے پہ ہمارا مذاق اڑا رہے ہوں یا ہمیں جج کر رہے ہوں، تو پریشان نہیں ہو بالکل بھی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اگر کر رہے ہیں کچھ اللہ کے احکام پر عمل کر رہے ہیں، تو آپ اپنے علم کی بدولت کر رہے ہیں، وہ علم جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل پر راسخ کر دیا ہے، اور وہ اپنے اس جہالت کی بنا پر، اس جہل کی بنا پر آپ سے وہ بات کر رہے ہیں یا آپ کے استہزاء کر رہے ہیں، جو جہل ان کے دل میں راسخ ہوا بیٹھا ہے۔ تو یہ دونوں فرق ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، انا کفیناک المستہزئین، اے نبی ہم آپ کو کافی ہیں مذاق اڑانے والوں کے لیے۔ مذاق جو لوگ اڑا رہے ہیں ان کے بارے میں ہم آپ کے لیے کافی ہیں، انا کفیناک، تو آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں، انا کفیناک، اللہ میرے لیے کافی ہے۔ تو جب اللہ ہمارے لیے کافی ہے، پھر ہمیں کسی اور کی کیا ضرورت؟ لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں جزا دے، احسن ما عملو، ان کے اچھے اعمال کا، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِ، اور انہیں اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے اور زیادہ عطا کرے۔ ایک تو ہے وہ بدلہ کہ جو ایک شخص نے گیا اور دیکھا کہ میرے اعمال اتنے تھے، اور اس نے جو ہے نا جا کر دیکھا بدلہ اتنا ہی ملا اس کو جتنے اس کے اعمال تھے۔ ایک شخص نے دیکھا کہ اس نے کام تھوڑا سا کیا تھا، 5% کیا تھا بس، بٹ اسے ریوارڈ ملا ہے 50% کا۔ اب امیجن کریں اس کی خوشی کیا ہوگی کہ آپ نے کام کیا 5% کا، یا آپ نے کام کیا 50 روپے کا، اور آپ کو مل رہے ہوں 500 روپے، تو آپ کی خوشی کس قدر دیدنی ہوگی؟ یہ ہے اللہ کا وہ فضل جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا کریں گے قیامت کے دن۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ کا یہ مطلب ہے احسن ما عملوا، اب اس کے اعمال کا اچھا بدلہ۔ اب دیکھیں، اعمال جو ہے نا وہ دو قسم کے ہیں، ایک عمل ہے نیک اور ایک عمل ہے بد۔ اب اللہ تعالیٰ سورۃ الزمر کے اندر فرماتے ہیں، لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا وَيَجْزِيَهُمْ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں، ان کے جو گناہ ہیں، جو دوسرے گناہ ہیں، جو ان کی برائیاں ہیں، ان کو ان سے دور کر دے، اور ان کے اچھے اعمال کا انہیں بدلہ عطا کرے۔ تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ جو ہے انسان کے گناہوں کو، جو گناہوں والے اعمال ہوتے ہیں اس کو ان سے دور کر دیتے ہیں، اور اس کے جو اچھے اعمال ہیں، جو احسن ہیں، عمل کے لیے، عمل کی جو درجہ ہے اس کی جزا کے لیے اس کا احسن ہونا ضروری ہے، یعنی اچھا ہونا ضروری ہے، اچھے اعمال، تو اللہ تعالیٰ اچھے اعمال کا بدلہ دیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے برے اعمال کا بدلہ دینا شروع کر دے گا، یہاں پہ ہوتا صرف کہ عاملو، یعنی صرف اس اعمال کا بدلہ دینا شروع، تو اعمال میں تو برائیاں بھی ہیں اور اچھائیاں دونوں ہیں، پھر تو وہ آدھا ٹائم جہنم میں جائے گا اور آدھا ٹائم وہ دوزخ میں جائے گا۔ اب دیکھیں قرآن کی نا آپ باریکیاں چیک کریں کہ قرآن کس قدر فصیح کلام ہے۔ قرآن جیسا کلام کیوں کوئی پیدا نہیں نہیں بنا سکتا، پیدا نہیں کر سکتا، نہیں لکھ سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے چیلنج کیا قرآن کے اندر، سورۃ الملک کے اندر، کہ اگر تم ایک سورت بنا کے لے آؤ، چند آیتیں بنا کے لے آؤ، تم ہرگز نہیں بنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اتنی فصاحت و بلاغت رکھی ہے، ایک ایک لفظ کا بڑی بڑی تفسیر کی جا سکتی ہے، اس پہ پیجز کی پیجز لکھے جا سکتے ہیں، اس قدر تفسیر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لیجزیہم اللہ، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں جزا دے، احسن ما عملو، تمہارے اچھے اعمال کا جزا دے، یعنی اور تمہارے جو اسے ہم ریلیٹ کریں گے سورہ زمر سے، کہ اس آیت سے، کہ لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم باحسن الذی کانوا یعملون، تاکہ جو بدترین عمل انہوں نے کیے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حساب سے مٹا دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں مومنوں کے اوپر، کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے نام اعمال سے ان کے برے اعمال کو مٹا ہی دے گا، ان کو ریز کر دے گا، تاکہ یہ دیکھے بھی نہ، اس کو ہیزیٹیشن بھی نہ ہو، اس کو وہاں پر شرمندگی محسوس نہ ہو۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کس قدر ہمارے اوپر احسان کرنے والے ہیں۔
اور جو انہوں نے بہترین عمل کی ان کے مطابق ان کو اجر عطا فرمائے. یہ ہے احسن ما عملوا کا کی تفسیر. وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے مزید عطا فرمائے. اس کی بھی ہم نے تفسیر دیکھ لی کہ کوئی شخص 50 روپے کا کام کرے اور اسے 500 روپے مل جائیں تو یہ اس کے لیے یزیدہم من فضلہ کا کام کرے گا. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے. بے حساب. امیجن کریں اللہ کے پاس. میں پڑھ رہی تھی سورۃ الابراہیم کے اندر، آئی تھنک پڑھ رہی تھی، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَهُ خَزَائِنُهُ، کہ ایسی کوئی چیز نہیں کہ اس کے اللہ تعالیٰ کے پاس خزانے نہ ہوں. امیجن کریں ہم لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں یا لوگوں سے توقعات رکھتے پھرتے ہیں، اور اللہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں جس کا خزانے میرے پاس نہیں ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں ایک اور جگہ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ کے لیے ہی ہیں زمین و آسمان کے لشکر. تو امیجن کریں، میں سمجھتی ہوں کہ جس کے پاس لشکر ہے اس سے کیوں نہ مانگا جائے، پھر ہم ایسے کیوں لوگوں سے جا جا کے اپنی حاجتیں ان کے سامنے رکھیں یا ان سے اپنے دل کی بات کہیں، جب اللہ کے پاس سب کچھ ہے، وہ ہمیں سب کچھ دے رہا ہے. اللہ ہمارے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے. میں تفسیر قرطبی پڑھ رہی تھی، اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب کا مطلب ایک یہ بھی ہے کہ انسان کے اعمال اتنے ویلیویبل نہیں ہوں گے، اتنی ان کی اوقات نہیں ہوگی اعمال کی، جتنا اللہ تعالیٰ اسے درجہ عطا فرما دے گا. یعنی ایک انسان کا اتنا لیول نہیں ہے، اس کے اعمال کی کتنی بساط نہیں ہے، اتنے اس کے اعمال نہیں ہے کہ وہ اس فنل کے اوپر والے پورشن تک پہنچ سکے، اوپر والے درجے تک پہنچ سکے، جنت کے اوپر والے درجے کو پا سکے. لیکن اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل کے ذریعے مزید عطا کرتے ہوئے اسے اوپر والے اس درجے تک پہنچا دیں گے جس درجے کی وہ استطاعت نہیں رکھتا یا وہ اس چیز کا اہل نہیں ہے. اب ایک امیجن کریں آپ کے پاس پیسے ہوں ایک اکنامی کلاس کا ہوٹل لینے کی، اور آپ کو کوئی 5 اسٹار ہوٹل کے اندر آپ کی بکنگ کروا دے، تو اپنی خوشی چیک کیجئے ایک بار سوچ کے کہ ہماری کس قدر خوشی ہوگی. ہمارے پاس وہ لوکل ایک جگہ کا ٹور، یعنی ہم صرف سوات تک جانے کا ہمارے پاس بجٹ ہو، اور کوئی ہمیں کہے کہ تم جو ہے نا وہ پیرس گھوماؤ، نیوزی لینڈ گھوماؤ، تو ہماری خوشی کس قدر ہوگی. تو یہ ہے وہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. بس ہمیں نا پتہ ہے کیا، ہم لوگ نا امیجن نہیں کرتے چیزوں کو. جب ہم امیجن کریں گے اور ریلیٹ کریں گے تو ہمیں اس چیز کی خوشی کا اندازہ ہوتا ہے کہ، اور اندازہ ویسے ہم لگا نہیں سکتے خوشی کا بھی، کہ وہ ہمیں جس وقت ملے گی وہ تبھی پتا ہوگا. بٹ اللہ تعالیٰ جو ہے نا جو عطا کرتے ہیں تو وہ سبحان اللہ عظیم ہے. پھر اللہ فرماتے ہیں والذین کفروا. عرفہ کچھ کہنا ہے آپ نے؟ جی جی، مجھے بس یہ پوچھنا تھا، جیسے یہ ہے یہاں پہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، کہ اللہ پاک بے شک مطلب انسان کو رزق عطا کریں گے آ، بغیر کسی حساب کے، مطلب بہت زیادہ. تو مطلب اس کو ہم ایک آلٹرنیٹیو پرسپیکٹو میں اگر لینا چاہیں تو کیا ہم لے سکتے ہیں کہ اللہ پاک انسان کو وہ رزق عطا کریں گے جس کا وہ حساب نہیں لیں گے؟ دیکھیے نا اسے ہم نا نہیں ایسے نہیں کر سکتے ہم اسے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو جنت انسان کو عطا کرنی ہے، وہ جنت انسان کے اعمال کا بدلہ ہے. حساب کتاب کی جو بھی جگہ ہے وہ دنیا ہے صرف، یعنی دنیا کو آزمائش کے اللہ نے جگہ بنائی ہے. وہاں جا کر کوئی حساب کتاب نہیں، وہاں تو صرف عیش ہی عیش ہے. وہاں تو صرف جس کو اللہ نے ایک بار داخل کر دے جنت میں وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا. ہاں جس کو اللہ نے جہنم میں داخل کر دیا اور وہ مسلمان ہو تو وہ اس کے نکلنے کے چانسز ہیں، بٹ جنت میں جانے کے بعد کسی کے نکلنے کے چانسز نہیں ہیں. اور جنت کی نعمتوں کا کوئی حساب نہیں ہے. جہاں سے اللہ کہہ رہے ہیں جو چاہے گا کھائے گا، جو سوچے گا اپنے خیال کرے گا کہ میں یہ چیز کھاؤں اور وہ چیز اس کے آگے آ جائے گی. سوچے گا کہ فلاں درخت کا میں پھل کھاؤں تو وہ درخت اپنی جڑوں سمیت اٹھ کے اس کے پاس آئے گا اور اپنے گوشے کو اس کے منہ کے پاس لٹکا دے گا اور کہے گا کہ وہ توڑ لو، اور وہ جو جنتی ہے وہ اس کو توڑ لے گا. تو امیجن کریں وہاں تو کوئی حساب نہیں ہے. وہاں تو اللہ کی نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، بس وہاں تو بس خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، وہاں تو بس حسن ہی حسن ہے، وہاں تو بس خدمتیں ہی خدمتیں کروانی ہے ہم نے. وہاں کوئی محنت تو نہیں ہوگی، کوئی مشقت نہیں ہوگی، کوئی اعمال نہیں کرنے پڑیں گے، نہ نماز پڑھنی پڑے گی، نہ پردہ کرنا پڑے گا، کچھ نہیں ہے وہاں. وہاں صرف مزے ہیں بس. اس لیے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ جو وہاں ہمیں رزق دیں گے اس کا حساب نہیں لیں گے. حساب تو لینا ہی نہیں اللہ نے، کیونکہ جہاں جو نعمتیں اللہ تعالیٰ وہاں عطا کریں گے اس کا کس حساب ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ وہ تو انسان کا بدلہ ہے. اور ہاں، اور ہم اسی دنیا کے حساب سے بھی نہیں لے سکتے کہ اللہ نے جس کو یہاں پہ رزق دیا تو وہ اس کا حساب اللہ نہیں لیں گے. نہیں، حساب تو ہوگا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا کہ
جو کہ انسان سے سوال ہوں گے، وہ انسان، اللہ تعالیٰ انسان کو اپنے پاس بلائیں گے اور اس کے قدم اللہ کے پاس سے ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا۔ وہ سوال ہوں گے کہ بندے، تجھے عمر عطا کی تھی میں نے، کہاں گزاری؟ اللہ اکبر! میں تو جب سے یہ سوچتی ہوں نا، یقین کریں ایسے گوس بم آنا شروع ہو جاتے ہیں انسان کو کہ یار ہم کتنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس وقت کا حساب لیں گے۔ اللہ نے اس وقت کو ایسے نہیں ہمیں تاکہ اس کے اللہ قسم کھا رہے ہیں، والعصر، زمانے کی قسم اللہ نے کھائی ہے، کتنی اہم ہے اللہ کے نزدیک یہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کریں گے۔ پھر دوسرا سوال ہوگا، بندے تمہیں جوانی دی تھی، کہاں گزاری؟ جوانی ہم کہاں گزارتے ہیں زیادہ تر، اور یقین کریں میں تو سوچتی ہوں جس بھی کسی جوان کی اگر موت کی خبر ملتی ہے نا، تو دل ایسے کانپ جاتا ہے کہ یار پتہ نہیں اس شخص نے کتنے خواب سجائے ہوں گے کہ میں بھی تو، میں میں بڑا ہوں گا، میں یہ بزنس اسٹیبلش کروں گا، پھر میری شادی ہوگی، بچے ہوں گے، پھر میں اور یہ کروں گا وہ کروں گا، پھر جا کے کہ میں بوڑھا ہوں گا، پھر جا کے کہیں میرے مرنا ہوگا۔ مطلب ہم لوگ اپنی ایک مائنڈ میں ایک پلاننگ بنا دیتے ہیں جس کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ تو میں سوچتی ہوں کہ اس نے بھی شخص نے پلاننگ بنائی ہوئی ہوگی اور ایک دم اس کی کہانی ختم ہو گئی، پتہ نہیں وہ نماز پڑھتا ہوگا نہیں پڑھتا ہوگا، پتہ نہیں اعمال کرتا ہوگا نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ اس جوانی کا ہم سے حساب لیں گے کہ جوانی دی تھی کہاں گزاری۔ پھر سوال ہوگا کہ تمہیں رزق دیا تھا، مال دیا تھا، تم نے کہاں خرچ کیا؟ تو مال کا حساب ہوگا۔ یوں نہیں ہے کہ اللہ نے کسی شخص کو دولت دی ہے اور وہ دولت فضول خرچوں میں اڑاتا رہے، اپنے عائشوں میں، اور بس اپنے آپ کو دیکھتا رہے، اپنی اپنی یہ ناجائز خواہشات کو پورا کرتا رہے، اور جو ہے نا اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہے اس پیسے سے، اور پھر اسے کوئی حساب نہ ہو۔ ایسا نہیں ہے، حساب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نبی سے فرما رہے ہیں کہ اس شخص کے قدم ہل نہیں پائیں گے وہاں سے جب تک وہ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں کہ اللہ حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ تعالیٰ، اے اللہ ہمیں آسان حساب عطا کرنا، ہمیں میرا آسان حساب کرنا۔ حضرت عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آسان حساب کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح کی کہ آپ نے فرمایا کہ آسان حساب یہ ہے کہ اللہ تجھ سے پوچھے ہی نہ کہ تو نے کیا کیا اور کیا نہیں کیا، آسان حساب یہ ہے۔ تو یہ ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ آگے ہے والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اعمالهم، ان کے اعمال، کسراب، سراب کی مانند ہیں۔ سراب کہتے ہیں، شراب اور سراب یہ دو ملتے جلتے لفظ ہیں۔ شراب تو ایک مشروب ہے جو کہ اصل ہے، اور سراب اسے کہتے ہیں جو جو اصل دکھنے میں شراب لگے لیکن شراب ہو نہ، یہ دھوکا ہو، سراب کہتے ہیں۔ اور سراب کا ایک عام لفظ میں اس کو اس طرح بھی ڈیفائن کرتے ہیں کہ ایک صحرا ہے، اور چمکتی ہوئی صحرا جو ہے نا، صحرا کے اندر چمکتا ہوا ریت اگر پڑا ہو نا، ٹیلے کی مانند کچھ پڑا ہو، تو وہ دور سے دیکھنے والے کو نا وہ چمکتا ہوا پانی نظر آتا ہے۔ تو جب پیاسا جو ہے وہ جاتا ہے تو دیکھتا ہے تو اسے آگے پانی نظر نہیں آتا، ریت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے بیان کر رہے ہیں آگے، اس کی ڈیفینیشن، اس کو اللہ تعالیٰ آگے بے آوازیں کر رہے ہیں۔ والذین کفروا، اور جن لوگوں نے کفر کیا، اعمالهم، ان کے اعمال، یعنی جنہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، جنہوں نے بدعات کی، جنہوں نے اللہ کی بات کو نہیں مانا، اللہ کو مانتے ہوئے بھی اللہ کی بات کو نہیں مانا، کیونکہ کفر کیا مطلب جھٹلایا، اعمالهم، ان کے اعمال، اب اعمال اگر کافر ہے تو اس کے تو اعمال ہی نہیں ہے۔ اعمال کا مطلب یہ ہے کہ بیان کرتے ہیں علماء کہ وہ شخص جس نے جو آخرت پر ایمان تو رکھتا ہو، اور اس نے کچھ کچھ اچھے اعمال بھی کیے ہوں، لیکن اس نے کیا کیا، اس کے زیادہ تر اعمال جو ہیں وہ برے ہوں، اس کے زیادہ تر جو زندگی گزری ہو وہ برائی کے اوپر گزری ہو۔ تو اعمالهم، اس کے جو اعمال ہے، کسراب، اس سراب کی مانند ہے، سراب، کسراب بقیت، بقیت، کہ اس کے جو سراب کی مانند ہے، ایسا سراب جو کہ ایک میدان کے اندر ہے، یحسب، گمان کرتا ہے اسے ظمآن، پیاسا، پیاسا صحرا کے اندر اسے گمان کرتا ہے، ماء، پانی۔ ایک جب انسان کو پیاس لگی ہوتی ہے نا، کسی شخص کو پیاس لگی اور وہ صحرا کے اندر ہو، تو اسے دور ریت بھی پانی نظر آتا ہے، جبکہ دوسرا شخص جسے پیاس نہ لگ رہی ہو نا، وہ اس وہم میں مبتلا نہیں ہوتا جس وہم کے اندر وہ پیاسا مبتلا ہوتا ہے، کیونکہ پیاس کی شدت اسے اس قدر ہوتی ہے، اسے ہر وقت ہر جگہ پانی 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 کی وجہ سے لگی ہوتی ہے، سوچ پانی کی آ رہی ہوتی ہے، احساس پانی کا ہو رہا ہوتا ہے، تو اسے ہر چیز پھر تلاش پانی کی ہوتی ہے اسے۔ تو پھر جب وہ پیاسا بھاگا بھاگا جاتا ہے دور کا سفر کر کے، تپتے صحرا کے اندر چلتا ہوا بھاگتا ہے، اور جب سفر اس کا مکمل ہوتا ہے اور اس ریت کے پاس پہنچتا ہے، تو یہ جسے وہ پانی سمجھ کر دور سے سفر اس نے کیا تھا، تو اسے پانی دیکھ کر اس کی پیاس اور بڑھ جاتی ہے، اور اس کی مایوسی کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی امید ڈھہ سی جاتی ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ
جو اعمال ہیں کافروں کے، اس کی ان کی مراد بھی اسی پانی، اسی سراب کی طرح ہے، کہ یہ لوگ ساری زندگی اعمال کرتے ہیں یہ سوچ کر، منافق بدعتی یہ سوچ کر اعمال کرتا ہے ساری زندگی. جیسے ایک عام عام مثال میں آپ کو دیتی ہوں. ایک شخص ہے جو کل خوانی کرواتا ہے، جو میلاد کرواتا ہے، جو جو 40ویں کرواتا ہے لوگوں کے. اب آج کل تو ٹرینڈ بنا ہوا ہے، آپ یقین کریں، ابھی ہمارے نا ایک دور کے رشتے دار ہیں، ان کی نا ان کے یہاں کوئی ڈیتھ ہوئی، ان کی امی کی ڈیتھ ہوئی. تو انہوں نے 40 دن کے بعد باقاعدہ انویٹیشن دیے لوگوں کو، اور پتہ نہیں کتنی عوام بلا کر کتنا سارا مطلب دیگے، کتنی ساری دیگے پکائے، ان کو کھانا کھلایا. اور پھر میں نے آپ کو شاید پہلے ہی بتایا تھا کہ میرے بھائی کے دوست ہے، وہ میرے بھائی مجھے بتا رہے تھے، کہتے کہ انہوں نے میرے دوست نے اپنے دادا کی جو کل ہیں وہ میرج ہال کے اندر کی ہیں، اور پورے علاقے کو بلایا ہے. تو ان سے پوچھ کہا کہ بھی تم نے اتنا خرچہ کیوں کیا؟ کہ تو کہتے ہیں یار کرنا پڑتا ہے، لوگ کہتے ہیں بھائی ہمارا کھا کے جا رہے ہو، اپنا نہیں کھلا رہے. مطلب امیجن کریں کہ ایک شخص مرا ہے، اس کے بیچارے اندر پتہ نہیں کیا حساب ہو رہا ہوگا نیچے اس کے ساتھ، اور اوپرلے لوگ یہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ، اس کے مرنے کے اوپر کھانے کھلائے جا رہے ہیں، خوشیاں منائی جا رہی ہیں. اب یہ کیا ہے، اور اس کو بھی کیا سمجھتے ہیں، یہ سارے ثواب. تو وہ چیز جو اللہ اور اس کے رسول سے ثابت نہیں ہے، وہ انہوں نے اس عمل کے اوپر پیسہ بھی خرچ کیا، مال بھی اپنا لگایا، اپنی جان بھی صرف کی، اپنا وقت بھی خرچ کیا. اس کے بعد وہ سمجھ رہے ہیں اسے کہ یہ ہمیں ثواب مل رہا ہے، تو یہ ان کا جو عمل جب وہ قیامت کے دن جائیں گے تو وہ انہیں سراب کی مانند ہوگا. جب وہ اللہ سے مانگیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو تیرے لیے خاطر کیا، تیری خاطر کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس سے دلیل پوچھیں گے، ہاں کون سی دلیل؟ اس کے جو اعمال ہیں ان کو اٹھا کر ہبا منصور، اللہ کہہ رہے کہ اللہ ہوا کی مان اڑا دیں گے ایسے اعمال، جن اعمال کی سند نہیں ہے اللہ اور اس کے رسول سے. نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کی 4 بیٹیوں میں سے 3 بیٹیوں کی ڈیتھ ہوئی ہے، آ کے آپ نے کیا؟ آپ کی زندگی کے اندر آپ کی بیوی خدیجہ، محبوبہ بیوی، کیا آپ نے کیا؟ پھر آپ کی زندگی میں کتنے اصحاب شہید ہوئے، کیا آپ نے کیا؟ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کیا صحابہ نے کیا؟ پھر صحابہ شہید ہوئے، کیا ان کا شہید ہوئے، فوت ہوئے، کیا انہوں نے کیا؟ پھر تبع تابعین نے کیا صحابہ کا کیا؟ یہ تبع تابعین نے کیا؟ یہ نئی نئی رسمیں نکال لی، اور پھر اس کے بعد سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ سارے ثواب کے لیے کر رہے ہیں. اور آپ یقین آپ جاتی ہوں گی، جن کا جانا ہوتا ہوگا، میں نے تو خود یہ دیکھا بھی ہوا ہے اکثر، کہ صرف کھانے کا ڈھونگا یہ جاتی ہیں، سپاہی رکھے ہوتے ہیں اتنے سارے، اور وہ کوئی عورت نہیں پڑھ رہی ہوتی، باتوں میں لگی ہوتی ہیں، آدھا دو جو ہے نا آنکھیں ماری ہیں 1 منٹ کے لیے سپارے پہ، اور آگے اگلے منٹ باتیں ہو رہی ہیں. نہیں، قرآن کی بھی ایک قسم کی استہزاء ہو رہا ہے، قرآن کا ہی مذاق ہو رہا ہے، جبکہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش ہو جاؤ تاکہ تم پر رحم کیا جائے، جبکہ یہاں قرآن کا ہی مذاق چل رہا ہوتا ہے. تو جب ایسے لوگ اپنے اعمال کو جا کر اللہ کے ہاں دیکھیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ کسرابن، سراب کی مانند ہوگا. یعنی وہ ثواب چاہیں گے، وہ کافر، وہ منافق، وہ فاسق، وہ بدعتی لوگ جب اللہ سے اپنے اعمال کو کی جزا مانگیں گے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ حتی اذا جاءہ، یہاں تک کہ جب وہ اس پر پہنچے، لم یجدو، نہ پائے، شیئن، کچھ بھی، ووجد اللہ، اور وہ پالے اللہ، اللہ کو، عندہ، اپنے پاس، توفاہ حسابہ، تو اللہ اس کا حساب پورا کا پورا چکا دے. امیجن کریں کتنے سخت الفاظ ہیں یہ ایک قسم سے، مجھے تو سخت لگ رہے ہیں، کہ ایک شخص، آپ نے اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ شخص جو کافر ہے اس کے لیے نزدیک اس کے اعمال بہت خوشنما بنا کر اس نے شیطان نے دکھائے کہ یہ کروانے سے، یہ کام کرنے سے بہت ثواب ہوگا، میرا تو آگے معاملہ سیٹ ہے، میں نے تو اتنے سارے ثواب کروائے ہیں، میں نے تو یہ کام کروائے ہیں. ایک کافر کہتے ہیں میں نے تو اتنی چیریٹی کی ہیں. اب جو چیریٹیز کے اندر جتنے بڑے بڑے نام آتے ہیں نا، وہ ان کافروں کے ہی آتے ہیں، ان یہودیوں کے آتے ہیں، عیسائیوں کے آتے ہیں، بہت چیریٹی کرتے ہیں یہ. تو کیا ان کو اس کا اجر ملے گا؟ نہیں ملے گا، بالکل ہرگز بھی نہیں ملے گا. کیوں؟ کیونکہ ہر وہ نعمت جو ہدایت کے، ہر وہ عمل جو ہدایت کے بغیر ہے، جو اللہ کی لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بغیر ہے، وہ حبام منصورہ ہے. جب تک پہلا پہلا جو عمل ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار، اس کے بعد جب کوئی عمل ملتا ہے تو پھر وہ اسے اس کے ساتھ پلس ہوتا ہے، ورنہ پھر وہ جو سارے اعمال ہیں وہ ملٹی پلائی بائی زیرو کر دی جاتے ہیں. ملٹی پلائی بائی زیرو، جب کوئی ڈیجٹ ہوتا ہے تو وہ زیرو بن جاتا ہے. آپ 5 لاکھ کو بھی ملٹی پلائی بائی زیرو کریں گے تو وہ زیرو بن جائے گا. اس طریقے سے ان کافروں کا اور منافقین کا حال ہوتا ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ جب حتی اذا جاءہ، جب یہ اس کے پاس پہنچے، اسے پانی سمجھ کے جو دور سے سفر کرتا ہوا آیا ہے، جس منافق نے، جس فاسق نے، جس بدعتی نے اپنی پوری زندگی بدعات کی ترویج پر لگا دی، بدعات کو پرموٹ کرنے پر لگا دی، بدعات کرنے پر اپنا مال خرچ کیا، جان خرچ کی، اپنا وقت خرچ کیا، تو جب حتی اذا جاءہ، جب یہ آئے گا تو لم یجدہ شیئا، کچھ بھی نہیں پائے گا اللہ کے پاس. تو کیا پائے گا؟
ववजद अल्लाह, अल्लाह को अपने पास पाएगा तो इंदहु फवफ्फाहु हिसाब, तो अल्लाह ताला इसका हिसाब पूरा का पूरा चुका देगा, इसका पूरा हिसाब कर देगा इसको कि हाँ तूने क्या किया क्या नहीं किया। वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह ताला जल्द हिसाब करने वाला है। जल्द हिसाब, सरीउल हिसाब, यानी इस हिसाब को दूर ना समझो, अल्लाह जल्द हिसाब करने वाला है। तो किसी पर जुल्म कर रहा है तो ये ना समझे कि उसका जुल्म अल्लाह के यहाँ लिखा नहीं जा रहा। वल्लाहु सरीउल हिसाब, अल्लाह जल्द हिसाब करने। औ का जुलुमातिन, अच्छा लेस देन 1 मिनट रह गया, मेरा ध्यान ही नहीं गया। चले इंशाल्लाह ताला आज 2 ही आयत हो पाई हैं। बारकल्लाहु बिकुम, अस्सलाम वालेकुम। किसी का कोई क्वेश्चन है, कोई बात ऐड करनी है तो लाजमी कीजिए। बहुत बहुत मुझे अच्छा लगता है जब आप लोग बात ऐड करते हैं या क्वेश्चन करते हैं, तो इंशाल्लाह जरूर कीजिए। मैं ग्रुप में आपका इंतजार करूंगी। बारकल्लाहु बिकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।